الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی احترام محبت کے لائق بھائیوں بزرگوں، سب سے پہلے حسب معمول سارے ہی احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. ہم یوں سمجھیں کہ ہم ہدایت پانے کے لیے، ہدایت میں ترقی کے لیے اللہ کے دربار میں آئے. اللہ کا دربار ہی ہے، اور اللہ کی جیسی نگاہ ہمارے قلوب پہ پڑے گی ویسا اثر ہوگا. ہم سب کا معاملہ ذاتی طور پر اپنے رب سے ہے. اللہ جس سے محبت کرتے ہیں، جس میں طلب دیکھتے ہیں، اس کے دل میں اتنی ہی روشنی پیدا کرتے ہیں. یہ مجلسیں، یہ کہنا سننا تو ایک ذریعہ ہے، بہانہ ہے. اصل قلوب کے بنانے بدلنے والے تو اللہ ہیں. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی مہینہ ہے، اور ویسے بھی اصلاح کا جو سفر ہوگا، انسان جو ایک اچھا انسان بنے گا، اللہ کی پسندیدہ صفات کسی کے اندر آئیں گی، تو اس کو پہلے ہی قدم پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت سے اپنے کو آباد کرنا پڑے گا. اس کے بغیر آدمی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اس لیے ہم سب اس بات کی نیت کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس محفل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت میں مزید اضافہ فرمائے. اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہی ایمان کا مدار ہے. بمصطفیٰ برساں خیش راہ کے دی ہم ہوست. اللہ اقبال کہ اپنے آپ کو مصطفیٰ کے دربار تک پہنچاؤ، مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچاؤ. وہ جو چنا ہوا اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے، اس بندے سے اپنے آپ کو جوڑ دو، ان کے قدموں میں ڈال دو کہ دین ہماوست، کہ یہ سارا کا سارا دین کیا ہے؟ سارا کا سارا دین محمد الرسول اللہ کی ہی ادائیں ہیں. آپ کی فکریں، آپ کی باتیں، آپ کی ادائیں، یہی دین ہے. اگر بؤ نہ رسیدی تمام بول حبیث، کہ اگر تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچے تو پھر اب تمہاری جو زندگی ہے وہ تو ابو لہب کی زندگی ہے. ابو لہب کیسا تھا؟ خوبصورت تھا، اور اس کا چہرہ بہت روشن تھا، اور دولت مند تھا. تو ہو سکتا ہے کسی کی زندگی میں دولت ہو، چمک ہو، دمک ہو، رونق ہو، لیکن وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ نہیں ہے. تو یہ رونق ابو لہب کی رونق ہے، یہ محمدی نور نہیں ہے. تو تڑپ کے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں فرمایا نبی کے بارے میں ایمان والوں کا کیا ہوتا ہے حال؟ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تو مومنوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ہے. جان بعد میں ہے، نبی پہلے ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم،
اور ایک جگہ فرمایا ما کان لأہل المدینہ ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، کہ مدینہ والوں کے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ رسول جو ہے جا رہے ہیں کہیں جہاد میں تو یہ پیچھے رہ جائیں، اور ایمان والوں کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، کہ اپنی جان سے رغبت حضور کی جان سے زیادہ تم کو، حضور سے رغبت تمہاری زیادہ ہونی چاہیے۔ اور بخاری شریف کی مشہور روایت ہے، سب کے زبانوں پر بھی ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہے، کامل مومن نہیں ہے، ابھی ایمان کا رنگ نہیں آیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک مومن نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی آدمی جب تک کہ میں اس کے دل میں، اس کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اپنے باپ سے، اپنے پیارے ابو سے زیادہ مجھ سے پیار ہو، اور اپنے لاڈلے بیٹے سے زیادہ مجھ سے پیار ہو، اور سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے پیار ہو، محبت ہو، تب جا کے تم مومن بنو گے۔ جو روایت ہے بخاری شریف کی۔ چنانچہ صحابہ کرام کا جو رنگ تھا ہم سب جانتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عشق کی کیفیت تھی صحابہ، بہت محبت تھی۔ کچھ دیر اگر آپ کا چہرے انور دیکھنے کو نہیں ملتا تو مچل جاتے تھے، اپنے کاموں میں سے، کھیتوں میں سے آتے تھے اور چھپ چھپ کے اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھتے پھر چلے جاتے تھے۔ اگر اللہ کے نبی کی نگاہ میں آ گئے اور حضور پاک نے پوچھا کیوں آئے بھائی، آئے اور جا رہے ہو، تو کہتے کہ حضور بس آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے، طبیعت بے چین ہو گئی، یاد آئے، آپ کی صورت یاد آئی، تسلی کے لیے آئے۔ یہ ایمان کی لائن ایسی ہے صاحب۔ آج کل کا زمانہ کیا ہے، روکھے دل کا زمانہ ہو گیا، قانونی، ہر چیز میں قانونی رابطہ، قانونی ضابطہ۔ ایمان کی دنیا نہیں، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ محبت کی شہادت گاہ ہے، الفت کی دنیا ہے۔ جب تک دلوں میں محبت نہیں ہے اس وقت تک دین کا مزہ ہی نہیں آئے گا۔ یہ محبت بہت مانگنے کی چیز ہے۔ جب یہ فرما رہے ہیں کہ ایسی شدید محبت کے بغیر ہمارا ایمان ہی معتبر نہیں ہے، کامل نہیں ہے، تو پھر کیا ایمان بنانا ضروری نہیں ہے؟ کیا نجات اپنی ضروری نہیں ہے؟ اب نجات ضروری ہے تو ہر آدمی تنہائی میں ذرا اپنا دل لے کے تول کے دیکھے، اس میں حضور پاک کی محبت کا کیا ہے؟ کیا آپ کا نام میرے سامنے آتا ہے تو کیا میرے دل کی دھڑکن میں کچھ فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ محبوب کا تذکرہ جب بھی ہوتا ہے تو پھر دل کی دھڑکن میں فرق ہوتا ہے۔ آدمی دیکھے میرا حال کیا ہے، چیک کرنے کے پیمانے۔ حضور پاک کا نام آتا ہے تو کچھ ایک اپنائیت، ایک محبت، ایک کشش، ایک یاد کی کیفیت، ایک ہجر کی کیفیت، ایک ملنے کا جذبہ کچھ میرے اندر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور جب میں زبان سے اگر آپ کا نام لیتا ہوں تو پھر میری زبان میں کچھ مٹھاس آتی ہے کہ نہیں؟ زبان پہ بار الہا، یہ کس کا نام آیا کہ میری نطق نے بوسے میری زبان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کا نام بھی ایسا رکھا کہ جب بھی حضور پاک کا کوئی نام لے تو خود زبان ہمارے ہونٹوں کے بوسے لیتی ہے۔ نہیں، جب تک آپ محمد میں یہ بوسے نہیں لیں گے ہونٹوں سے، جو نکل رہا ہے نام منہ سے، اس کو بوسے لے کے ہی باہر چھوڑنا پڑتا ہے۔ محمد 2 بار بوسے لو تو بنے گا محمد۔ یا شعرا کی بھی جو ہے پرواز ہوتی ہے خیال کی۔ زبان پہ بار الہا، یہ کس کا نام آیا کہ میری نطق نے بوسے میری زبان کے لیے۔ ایک مومن کی کیفیت، صحابہ کی یہی کیفیت تھی، ہر سچے مومن کی۔ تمہارا نام ہے تسکین روح جہاں اب تک، تمہاری یاد سے ہوتا ہے دل جمع۔
ایک مرتبہ ہمارے ایک استاد تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محفل میں تذکرہ شروع ہوا، مختصر محفل. اب ان کو ایسی یاد آئی، ایسی کیفیت طاری ہوئی، اب انہوں نے جو رونا شروع کیا، پھوٹ پھوٹ کے روتے رہے، یہاں تک کہ لوگ بیٹھ کے چلے گئے. پھر اس کے بعد وہ بیمار ہوئے اور ایک دن تک وہ بیمار رہے محبت میں. اب بھی ہیں مثالیں. تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اے پیارے اللہ ہم کو حضور پاک کی محبت عطا فرمائیے. یہ محبت جو ہے یہ حضور پاک کے لیے نہیں ہے، اللہ کے نبی کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. یہ جو محبت کا حکم دے رہے ہیں یہ محبت اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ بنا کے بھیجے گئے. اللہ تعالیٰ کو جو پسند تھا، جو چیز پسند تھی اللہ تعالیٰ کو، جیسا علم، جیسا وقار، جیسی محبت، جیسی شرافت، جیسی سچائی، جیسی امانت، جیسی وفاداری، اور پھر یوں جیسی مسکراہٹ اللہ کو پسند تھی، اور غصے میں جو انداز جو پسند تھا، اور محبت میں اپنوں کے ساتھ جو اسٹائل اللہ کو پسند تھا، جو چیز پسند تھی، ان سب چیزوں کو اللہ نے جمع کیا تو نام ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی پسند ہے، اللہ کی پسند ہے. آپ جو کچھ اللہ کو پسند تھا وہ سب جمع کر دیا اللہ نے. اللہ کی پسند ہے. اور پھر ہمارے سامنے جو اشرف المخلوقات ہیں جن سے دنیا جنت کو آباد کرنا ہے، ان سے کہا دیکھو میرا محبوب ہے اور میری محفل میں آنا ہے، میری جنت میں آنا ہے، میرے ساتھ رہنا ہے، تو کچھ معیار تو چاہیے. میرے ساتھ رہنا ہے تو معیار ہے، یہ ہے میرے محبوب. اب ان کو دیکھ کے اپنے ایک انداز کو درست کرو، اپنی زندگی کو ڈھالو اس سانچے پر. جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے جاؤ گے، کل حشر میں اتنے ہی جنت کے حقدار بنو گے. میری مجلس میں قریب سے قریب کرسی ملے گی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت ہم مانگیں. اب آدمی جائزہ لے، کبھی ایسا ہوا کہ تنہائی میں کہ حضور کا نام آیا تو رونا آ گیا، بے چین ہوگی طبیعت؟ اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو اللہ سے مانگنا چاہیے اور اس کے لیے اسباب اختیار کرنے چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کثرت سے پڑھنا، کثرت سے سوچنا، اور گھر میں بات بات پہ اپنے بچوں کے سامنے، بیوی کے سامنے اور اپنے دوستوں میں بیٹھے ہیں، بار بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے رہتے. دیکھو جہاں محبت ہوتی ہے نا وہاں زبان پہ بار بار تذکرے ہوتے رہتے. محبوب کا نام لیے بغیر آدمی کو چین نہیں آتا، جس سے محبت ہوتی ہے. یہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا ان کو اپنے بچوں سے بہت پیار ہوتا ہے، اور جو گود میں بچہ ہوتا ہے اس سے تو بہت پیار ہوتا ہے. اس وجہ سے اب جس کسی کے گھر میں جائیں گی، کسی رشتہ دار، کسی سہیلی کے یہاں جائیں گی، اور وہاں اس گھر میں اگر کوئی بچہ ہے، وہ اگر مسکرا رہا ہے یا کوئی اچھی حرکت کر رہا ہے، کوئی ہوشیاری کا کام کر رہا ہے، تو یہ فوراً بولے گی ہمارا منا بھی ایسے ہی کرتا. اور بار بار وہ منع کو لائے گی کہیں نہ کہیں سے. اور جہاں دیکھیے کوئی شرارت کر رہا ہے، کوئی گندی حرکت کرا، ہمارا منا ایسا نہیں کرتا، ہمارا بچہ ایسا نہیں کرتا. تو محبت جو ہے وہ اس سے معلوم ہوتی ہے کہ کتنا ایک چاہنے والا اپنے محبوب کا تذکرہ کر رہا ہے. اس تھرمامیٹر سے ہم لوگ پہچان سکتے ہیں کہ میری زندگی میں محبت رسول ابھی کتنی ہے اور کتنی لانی باقی ہے. صبح سے شام ہو جاتی ہے، غور کر کے دیکھیے کیا حضور پاک کا نام آتا ہے ہماری زبان پر؟ کوئی کام سامنے، ارے اللہ کے نبی نے اس کو ایسا کیا. کوئی تجویز چل رہی ہے، کسی موضوع پہ بات چل رہی ہے، مومن کے دل میں آ رہا ہے، وہ بول رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت میں یہ ہے، اللہ کے نبی اس مسئلے میں ایسا کرتے تھے. اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے ایک ایک مسئلے پہ اللہ کے نبی کے اعمال آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اب لگاؤ ہے اس مومن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ. تو بہرحال
اس زمانے میں خاص طور پر دل پر محنت کی ضرورت ہے. اعمال تو کافی آ گئے ہیں رسمی، کافی اعمال، نمازیوں سے کافی مسجدیں بھی بھری ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور رمضان میں روزے دار تراویح کی صفحے بھی اچھی خاصی نظر آ رہی ہیں، حج کے دنوں میں حاجی بھی بہت نظر آ رہے ہیں، اور قربانی کے دنوں میں چمڑے بھی بہت وصول ہو رہے ہیں، اور بہت سارے ماشاءاللہ اسلامی لباس اور حیت بھی اختیار کیے بہت سارے اللہ کے بندے نظر آ رہے ہیں. لیکن کمی کیا ہے؟ کمی جو ہے محبت بھرے دل کی. اس زمانے میں کمی محبت بھرے دل کی، نفسانیت، مادیت، نفسا نفسی، انانیت ایسی گھسی ہوئی، اچھا خاصے دینداروں میں گھسی ہوئی. اور اس چیز کا علاج محبت کے سوا کچھ ہے نہیں. شدید محبت اللہ سے، شدید محبت اللہ کے رسول سے، پھر آدمی کی شخصیت ہی بدل جائے. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نبی بھیجا کہ اپنی ساری پسند کو ان میں جمع فرما دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کے زمانے کے واقعات کو، حالات کو کچھ ایسے اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا کہ قیامت تک جتنے بھی زمانے آتے جائیں گے، ہر زمانے کے انسانوں کو حضور کے زمانے میں مثال مل جائے گی. ہمارے حالات حضور کے فلاں حالت سے ملتے جلتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو تمام زمانوں کے لیے نمونہ بنایا گیا، معیار بنایا گیا. اور قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے، چاہے ان کے حالات کچھ بھی ہو، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی ملازم ہے، اور کوئی آقا ہے، کوئی بہت بڑا منتظم ہے، کوئی کسی کا ماتحت ہے، کسی کو چھوٹا بن کے رہنا پڑ رہا ہے، اور کسی کو ہزاروں کے اوپر کمانڈنگ کرنی پڑ رہی ہے. جتنے حالات قیامت تک کے انسانوں پر ایک ایک پر الگ الگ آتے رہیں گے، ان سب کی مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گی. کوئی اگر چاہے گا کہ میں اچھا باپ بنوں، کیسے بنوں؟ تو حضور کی زندگی میں بہت مثالیں مل جائیں گی، بالکل اپنی زندگی سے ملتی جلتی مثالیں مل جائیں. کوئی اچھا بیٹا بننا چاہے، کوئی اچھا شوہر بننا چاہے، کوئی اچھا گھر کا سرپرست بننا چاہے، کوئی اچھا ملازم بننا چاہے، کوئی اچھا مستاجر بننا چاہے، جو کوئی اچھا کمانڈر بننا چاہے. کتنی کتابیں کمانڈروں کی لکھی ہوئی ہے حضور کی سیرت پہ. یہودیوں نے جو عرب پہ حملہ کیا تھا اور 3 گھنٹے میں پوری عربوں کی ان کی طاقت کو 3 گھنٹے میں ختم کر دیا تھا، بعد میں ان کے کمانڈر نے کتاب لکھی کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں چال کو استعمال کیا. جو جس لائن کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب کے لیے نمونہ ہے. ہمارے حضرت پیر صاحب بڑی اچھی مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور کی سیرت کیسی ہے جیسے نیلا آسمان، نیلا سائبان جو ہے یہ آسمان، ایسی حضور کی مثال ہے. آدمی گھر میں بیٹھا ہے، سر اٹھا کے دیکھے تو آسمان نظر آئے گا، بازار میں ہے سر اٹھائے تو آسمان نظر آئے گا، جنگل میں کہیں کھو گیا، کہیں دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہے، راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، سر اٹھائے تو وہاں بھی نیلا آسمان نظر آئے گا. اور اگر کوئی سمندر میں بھٹک گیا وہاں بھی سر اٹھائے گا تو آسمان. آدمی کا ساتھ کہیں نہیں چھوڑتا آسمان، کہیں چلا جائے، ساری دنیا چھوٹ جائے، لیکن آسمان جب بھی سر اٹھائے گا اس کے سر پہ سایہ کہیں اور رہے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ایسا ہی ایک نیلا سائبان ہے. جو جہاں ٹینشن میں آ گیا، جو جہاں پریشان ہو گیا، جس کی گاڑی یہاں پھنس گئی، اٹھاؤ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا رہنمائی کرتی ہے. مسائل حل ہو جائیں گے، راستے نکل آئیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ خوب پڑھے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، اور ہر ذہین انسان اپنے زاویے سے غور کرے، اس کو نقطے ملتے ہی چلے جائیں. ایک ایسا سمندر ہے یہ جس کا
کنارہ نہیں ملتا. اب تک کتنے لاکھوں انسانوں نے حضور کی سیرت پہ لکھا، اپنوں نے لکھا، غیروں نے لکھا، چاہنے والوں نے لکھا، فلسفیوں نے لکھا، اور سب لکھتے گئے اور سب نے لکھ کے یہ کہا کہ بس میں ایک پہلو پہ روشنی ڈال سکا. آپ کی سیرت تو ایک سمندر ہے. سب کا احساس یہ تھا کہ ہم بس کچھ ہی بول سکے، اس سمندر میں تو بہت موتی ہے، ہم تو بس ایک چلو پانی لے سکے. ایسی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب آج کے ایک پہلو سے آپ باقی زندگی کا اندازہ لگائیں گے انشاءاللہ. ایک پہلو آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. ابھی جو آیت پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو بس آپ کو سارے جہانوں کے لیے اپنا پیار بنا کے بھیجا، اپنی رحمت، اپنا پیار بنا کے بھیجا ہے. ہمارا چلتا پھرتا پیار ہو، پیکر ہو تو نیچے سے اوپر تک رحمت کے، اور سارے عالموں کے لیے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کے لیے، کہہ رہے ہیں سارے عالموں کے لیے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آج کی اس محفل میں ہم ایک ترتیب سے جس میں یاد رہ سکے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پیار بن کے آئے، تو یہ پیار کا حصہ کس کو کیا ملا؟ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ سارے عالموں کے لیے آپ پیار ہیں، تو کیسا پیار آپ کا بٹا اور کس کو کیسے حضور کے پیار سے حصہ ملا؟ رحمت کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں بچے دانی کو رحم کہتے ہیں، اس سے بنا رحمت. تو بچے دانی کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ وہ جنین کو چمٹی ہوئی ہوتی ہے، اس کو سمیٹے ہوئے ہوتی ہے. تو اسی سے عربی میں یہ صفت نکلی کہ جب بھی محبت سے کسی کی طرف میلان، کسی کی طرف توجہ، اس کی قدردانی، اس کو سمیٹ لینا، اس کے ساتھ شفقت کرنا، ایسے سارے پہلوؤں کے لیے لفظ بنا رحمت. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کی جس چیز کو بھی دیکھا، پیار سے دیکھا، شفقت سے دیکھا، اس کے اچھے پہلوؤں کو دیکھا، اس کی قدر کو دیکھا، اس کی عزت بڑھائی، اس کے نفع کو سمجھایا، خود اس کی طرف مائل ہوئے اور دنیا کو سمجھایا کہ محبت کرو، احترام کرو، قدر کرو. تو یہ ہے رحمت. تو چلیے سب سے پہلے انسان کو سب سے پہلے جو واسطہ پڑتا ہے دنیا میں وہ ماں باپ سے پڑتا ہے، اور ماں باپ میں پہلے ماں سے پڑتا ہے. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ کا پیار، آپ کی قدردانی، آپ کی عزت افزائی ماں کو کیسے ملی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں دنیا میں تشریف لائے، عرب کے اندر، عربوں میں ماں کی کوئی قیمت نہیں تھی. عرب ماں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. یہاں تک کہ کتنا گرا ہوا مقام تھا، ہم سمجھ سکتے ہیں اس بات سے کہ جب باپ کا انتقال ہوتا تھا اور باپ کی جائیداد بڑھتی تھی، کتنے گھر چھوڑے، کتنے خیمے چھوڑے، کتنے اونٹ چھوڑے، کتنی بکریاں چھوڑی، تو بیٹے جس طرح سے بکریاں بانٹ لیتے تھے، لکڑیاں بانٹ لیتے تھے، باپ کی بیویاں جو ان کی مائیں ہوتی تھی، ماؤں کو بھی بیٹے بانٹ لیتے تھے اور بیوی کی طرح رکھ لیتے. اب اس سے بڑھ کے اور کیا بے عزتی ہو سکتی ہے؟ اتنا گرا ہوا ماحول، کوئی حق ہی نہیں تھا، کوئی اس کو سمجھتے نہیں تھے لوگ. ایسے ماحول میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ماں کو کن نگاہوں سے دیکھا، اس کے رتبے کو کتنی گہرائی سے سمجھا اور سمجھایا، کتنی پیار اور شفقت ماؤں کو دی، کتنی عزت ماؤں کو بڑھائی. ایک حضور کے جملے سے بات کو سمجھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں سے کہا، لوگوں تم سب جنت کی تلاش میں ہو نا، نماز اس لیے پڑھتے ہو، روزے اسی لیے رکھتے ہو، سچ اسی لیے کہتے ہو، حلال اسی کھاتے ہو، حرام سے اسی لیے بچتے ہو، تم جنت کے طلبگار ہو نا،
میں بتاتا ہوں. اللہ کے نبی نے بتایا تم کو جنت کہاں ملے گی؟ الجنت تحت اقدام الامہات. جنت اپنی ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. دیکھو تعبیر کا حسن دیکھیے، بلاغت دیکھیے، کمال دیکھیے. اللہ کے نبی یہ نہیں کہہ رہے ماں کی عزت کرو، ماں کی خدمت کرو، ماں کی اطاعت کرو، کیونکہ یہ سب لوگ، یہ سارے کے سارے لفظ بہت معمولی ہے، چھوٹے ہیں. ماں کا تو مقام یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں عزت کرنا، اطاعت کرنا تو چھوڑو، تم ماں کے قدموں کے نیچے دھول بن جاؤ، فنا کر دو اپنے آپ کو، زیرو سمجھو ماں کے سامنے، بھول جاؤ میں کون ہوں، میری قابلیت کیا ہے، میری صلاحیت کیا ہے، میری مصروفیت کیا ہے، سب بھول جاؤ. ماں سامنے آ جائے تو قدموں میں بچھ جاؤ. صرف ماں ہی نظر آئے پھر انا نظر آئے، اپنی ذات نظر نہ آئے، بچھو تو ملے گا. یہ نہیں فرمایا کہ ماں کے ہاتھ میں جنت ہے، اور کوئی بھی عضو کا نام لے سکتے تھے. فرمایا قدموں کے نیچے، یعنی تم کو بچھ جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، اپنی جو ہے انانیت کو وہ ختم کر دینا ہے. الجنت تحت اقدام الامہات. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا ذہن بنایا تو ماؤں کا مقام کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ایک صحابی نے جو ہے اپنی علاقے سے ماں کو گود میں لے کے آئے، چل نہیں سکتی تھی، پورا حج گود میں ماں کو لے کے کیا. اس کے بعد جو ہے خوش خوش حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی مجھے ایسا موقع ملا، پورا حج 10 کلومیٹر تو ہے کم سے کم گھومنا، اور حج میں کیا ہے بس گھومنا، یہاں سے ادھر سے ادھر سے ادھر نہیں کرنا. تو پورا حج میں گود میں لے لے کے ماں کو حج کرتا رہا، میں خدمت کا اتنا موقع ملا، کیا کچھ ماں کا حق ادا ہوا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ماں کے پیٹ میں تھے اور اس کو پہلی مرتبہ جو جھٹکا لگا درد کا کہ ایک لہر اٹھی، ابھی اس کا حق ادا نہیں. ماں کون ہے؟ ماں کے جسم میں تمہارا جسم بنا اور ماں کی گود میں تمہاری شخصیت بنی، ماں ہی کے اندر تو وہ سب کچھ تمہارا وجود ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کا حق بیان کیا قرآن میں، جملے کو کٹ نہیں کیا، دوسرا جملہ نہیں چھیڑا، ایک ہی جملے میں اپنے حق کے برابر برابر ماں باپ کا حق بیان کیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس کے بعد سانس لے رہے ہیں پڑھنے والے ہیں، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ عبادت اگر کسی کی ہونی ہے تو صرف ایک اللہ کی ہونی ہے، اور اسی سانس میں کہہ رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہے. تو فرمایا قدم جنت کہاں ملتی ہے؟ ماں کے قدموں میں ملتی ہے. اسی کا نتیجہ ہماری جو اسلامی تہذیب رہی ہے اس میں ماؤں کا بڑا مقام. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آج کے نوجوانوں کو یاد رکھنے کا. اور نوجوانوں سے زیادہ ماں باپ کی ناقصی کس سے ہوتی ہے؟ جن کے بچے ہو جاتے ہیں، جن کے داماد آ جاتے ہیں نا، وہ لوگ زیادہ ستاتے ہیں ماں باپ سے غیر متوجہ ہو جاتے ہیں. لوگ ماں باپ کی بات آتے ہی چھوٹے بچوں کو سمجھانے کا موضوع سمجھتے ہیں. چھوٹے بچوں کو ہے ہی، نوجوانوں کو ہے ہی، اصل ان لوگوں کو ہے جو جن کے ماں باپ اب کمانے سے رہ گئے، جن کے ماں باپ اب کونے میں پڑ گئے اور یہ اب گھر کے سربراہ بن گئے. ان کی اصل آزمائش ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت دنیا میں تھے اس وقت وہ دنیا کے سب سے بڑے امام تھے. امام ابو حنیفہ پہلے گزر چکے تھے، جس وقت یہ زندہ تھے سب سے بڑے امام تھے، اور جدھر سے گزر جاتے ہزاروں لوگ ان پہ قربان ہوتے تھے. وقت کے پورے حاکم انہی سے رہنمائی لیتے تھے. بڑی عزت، بڑا مقام ان کا تھا. ساری دنیا جو ہے ان کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اور دور دور سے لوگ آ کے پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ جو ہے استفادہ کر رہے ہیں. لیکن ان کا معمول کیا تھا؟ جب رات ہو جاتی تو وہ جب ماں ان کی کیا تھی؟ ایک دیہاتی عورت تھی، کوئی عالمہ فاضلہ، کوئی
پہلے سے خاندانی ذیل میں عورت نہیں تھی، ساری چیزیں ایک عورت تھی، لیکن ان کا معمول یہ تھا کہ رات میں ماں کے بستر پہ جاتے اور اپنے ہاتھوں سے خدمت کرتے، ہاتھ دبا رہے ہیں، سر دبا رہے ہیں۔ ماں کہتی تھی بیٹا میں ایک جاہل عورت، میں ایک معمولی عورت، تم ان ہاتھوں سے جو ہے شریعت کے مسائل لکھتے ہو، اللہ کی کتاب جو ہے اس کا درس دیتے ہو زبان سے، تم کیا کر جاتے ہو، میرے پیچھے کیا ہے، چھوڑو مجھے، ارے زمانے کے تم امام۔ لیکن یہ پیر دباتے دباتے یہاں تک کہ جب ہاتھ پاؤں دباتے دباتے تلووں کے پاس آتے تھے تو ماں کے تلوے چاٹنے لگتے تھے۔ ماں کی چیخ نکلتی جاتی کہ شافعی کیا کر رہے ہو تم زمانے کے امام ہو، کیا کر رہے ہو، تم میرے تلوے چاٹ رہے ہو۔ تو یہ روتے ہوئے کہتے امی جان میں آپ کے تلوے نہیں چاٹ رہا ہوں، میں اپنی جنت چاٹ رہا ہوں۔ یہ ہے اسلامی تحریک۔ خاص طور پہ یہ جو دور ہے نا، جب سے دنیا میں یورپ کی تعلیم پھیلی، مغرب کا جو فلسفہ پھیلا، اب تو خیر زمانہ گزرتے گزرتے ذرا بیلنس ہو رہا ہے معاملہ۔ شروع کی صدیوں میں جب نیا نیا علم آیا تھا ان کا، اس وقت وہاں یورپ میں بھی غلبہ سیکولرزم کا زیادہ تھا، انکار خدا کا زیادہ تھا، مذہب سے نفرت زیادہ تھی۔ اب وہ بھی تھوڑا تھوڑا توبہ کر رہے ہیں، لیکن جب پہلی پہل یورپ کے علوم ساری دنیا میں پھیلے، ہندوستان میں آئے، تو اس کا پہلا اثر یہ ہوتا تھا، جو بھی پڑھتا تھا اسکول کالج میں، ماں باپ کا نافرمان ہو جاتا تھا، ماں باپ کی ناقدری کرنے والا ہو جاتا تھا۔ اب بھی وہ علوم کی کیفیت ایسی ہے، ماں باپ کی ناقدری۔ بچے کیا پڑھتے ہیں معلوم نہیں، تھوڑا یہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں سیل فون سے، ادھر ادھر تو سمجھتے امی کو سمجھتے اللہ میں کی گائے ہے، بیوقوف ہے، ستاتے ہیں، کھیلتے ہیں ماں سے۔ اور چونکہ باپ وقتاً فوقتاً ٹوٹتا ہے تو آج کے نوجوان باپ کو ایک بہت بڑا پاپ سمجھتے ہیں۔ دوستوں میں ہاں وہ جو ہے ہمارے بابا کیا ہے سرک گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو آج کل، ایسی ایسی باتیں دوستوں میں بیٹھ کے کرتے۔ تو جب نئی نئی تہذیب آئی تھی، ماں باپ کی ناقدری سارے عالم میں عام ہو رہی تھی، اس زمانے میں اکبر الہ آبادی نے کہا تھا ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔ تو اسی لیے امام ہمارے مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے کہ اس دور میں کسی تعلیم یافتہ ذی حیثیت شخص کو تم دیکھو کہ وہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں باپ کی قدر کرتا ہے، تو تم گواہی دو کہ یہ جنتی آدمی ہے۔ اس لیے کہ اس زمانے کی فضا ماں باپ کے انکار کی، ماں باپ کو بہت سمجھنے کی، اپنی خوشیاں اپنی فہرست اتنی لمبی ہے خواہشات کی کہ وہ ماں باپ کے لیے ٹائم ہی نہیں آج کے انسان کے پاس۔ عجیب بات ہے، ایک ہی ماں باپ جو ہے 5-5 بچوں کو 6-6 7-7 بچوں کو پال کے بڑا کرتے ہیں، بچے بڑے ہونے کے بعد 5-5 بچے مل کے وہ ماں باپ کو نہیں پال سکتے، ان کو نہیں سنبھال سکتے۔ تو اس دور کی خاص نیکی ہے صاحب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے پوچھا تھا کہ قیامت کے قریب ہونے کی علامتیں کیا ہیں، تو اس میں پہلی علامت حضور نے یہی بتائی، ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندی اپنی مالکہ کو جنے گی۔ محدثین نے لکھا کیا مطلب اس کا، یعنی اولاد ایسی نافرمان ہو جائے گی کہ بیٹی ماں کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گی جیسے ماں نوکرانی ہے۔ اب صبح سے ماں تھک رہی ہے، معلوم نہیں بھاگ دوڑ کر کے بچوں کے لیے ٹفن تیار کر رہی ہے، اور بچے اسکول جا رہے ہیں تو وہ چڑچڑے ہو کے جو ہے توشہ پھینک کے جا رہے ہیں، ناراض ہو کے جا رہے ہیں۔ اس دور کا خاص فتنہ ماں باپ کی ناقدری ہے، اور اس زمانے میں جو لوگ خاص طور پہ اس کا اہتمام کریں کہ ہم ماں باپ کو خوش رکھیں گے، وہ نیک بخت لوگ ہیں۔ اس پہ خاص توجہ اس زمانے میں دینے کی ضرورت ہے کہ کہیں مجھ سے ماں باپ کی ناقدری تو نہیں ہو رہی ہے۔ اور جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا، جب ماں باپ زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، اس وقت ان کی اطاعت وہ زیادہ اہم ہے۔ جب تک ماں جوان ہے یا ابھی جسم میں طاقت ہے، ابھی بچے کا اس کو اتنی تکلیف نہیں پہنچتی،
لیکن جب ماں باپ ایک دم بوڑھے ہو گئے، اب وہ کمانے کے بھی نہیں رہے، کچھ گھر کے اندر کچھ کام کرنے کے بھی قابل نہیں رہے، اور کل تک جس گھر کے سربراہ تھے اب وہ بچوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے، اور پھر اس وقت ان کو جب نظر انداز کیا جاتا ہے تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ تو ادب ہم کو شریعت میں سکھایا گیا ہے کہ بچے ہر حال میں چاہے جتنے بڑے ہو جائیں، وہ جتنے بڑے آفیسر ہو جائیں، کلکٹر ہو جائیں، ماں باپ کے سامنے جائیں تو بالکل چھوٹے بچے بن جائیں، بھول جائیں کہ آفس میں کیا ہوں، مارکیٹ میں کیا ہوں، اتنا یاد رکھیں کہ میں اسی گود میں پیشاب پاخانہ کرتا تھا، میں وہ ہوں۔ ہمارے اتنے بڑے ائمہ ہیں مگر اپنا علم بھول جاتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو ماں تھی، یہ تو بیٹے ہیں، ان کا جو بھی مقام ہے ماں کو اس کا اندازہ نہیں تھا، ان کی ماں کو محلے کے امام صاحب سے مسئلے پوچھنے کی عادت تھی شروع سے۔ اب امام ابو حنیفہ اپنے زمانے کے امام ہیں، بڑے بڑے علماء جو ہے، بڑے بڑے اکابر ان سے سیکھتے ہیں۔ اب ان کی ماں کیا کہتی تھی، ابو حنیفہ جاؤ وہ مسجد کے امام صاحب سے یہ مسئلہ پوچھ کے آؤ، ایسا کرنا ایسا کرنا۔ یہ وہاں جا کے ادب سے کھڑے کے پوچھتے تھے کہ ہماری امی پوچھ رہی ہیں کیا مسئلہ ہے، وہ شرم سے پانی پانی ہو جاتے تھے، امام صاحب ساری دنیا آپ کی متقر ہے اور آپ آگے مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، نہیں ذرا بتا دیجئے، چل کے آپ بتا دیجئے، میری امی کو تسلی ہو جائے گی۔ کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ امی ساری دنیا مجھ سے پوچھتی ہے، آپ مجھے امام صاحب کے پاس بھیج رہے ہیں۔ ماں باپ کے سامنے اپنی ہر حیثیت کو بھلا دینا، یہی ادب ہے۔ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ پاؤں میں بچھ جاؤ۔ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیار ملا ہے ماں باپ کو، وہ کیسا ملا؟ اللہ، موضوع تو بہت لمبا ہے، لیکن یہ ماں باپ کا موضوع بھی ختم کرنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، اس لیے کہ اس زمانے کا خاص فتنہ۔ بہت سارے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ میں ہمارے ماں باپ کے پاس اس لیے نہیں جا سکتا زیادہ، اس لیے میں خدمت نہیں کرتا کہ ان کے اندر غلطیاں بہت، ٹیڑھی بات کرتے ہیں، ناانصافی کی بات کرتے ہیں، چھوٹے بیٹے کی تائید لیتے ہیں، بیٹی کی طرف رہتے ہیں، اور جو ہے وہ ہماری بیوی کو ایسا بول دیے، ہماری بچی کو ایسا بول دیے۔ ان کی غلطیاں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والد کی زبان اچھی نہیں ہے، ہماری ماں کی زبان اچھی نہیں ہے، ان کا طریقہ اچھا نہیں ہے، ان کی عادتیں اچھی نہیں ہیں، اس واسطے ہم دیندار بھی لوگ کتنے ایسے کرتے ہیں، ہم دیندار ہیں مگر ہمارے والد صاحب پیوٹ ہے، میں کیا کروں، فوارے کی طرح گالیاں نکلتی ہیں، میں کیا کروں، اس لیے میں جاتا نہیں آتا نہیں۔ اب آدمی جو ہے تعلق روکھا رکھ رہا ہے۔ ایسے سب ساتھیوں کے لیے، سب بھائیوں کے واسطے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ ماں باپ ہمارے جیسے بھی ہیں ویسے رہ کے ہی وہ ہمارے ماں باپ ہیں، ویسے رہ کے ہی وہ ہماری جنت ہے۔ وہ کیسے ہیں وہ ان کے اور ان کے اللہ کے بیچ میں ہے معاملہ، لیکن ہمارے لیے وہ ماں ہے، ہمارے لیے باپ ہے۔ وہ جیسے ہیں اسی حال میں ان سے محبت کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی قدر کرنا، یہ مومن کا کام ہے، اور اسی میں مومن کے درجات ہیں۔ اس پر ایک بڑا عبرت کا واقعہ، اصل میں ماں باپ بوڑھے ہونے کی وجہ سے وہ ایک الگ ماحول میں پلے ہوئے لوگ رہتے ہیں، حالات بدل چکے ہوتے ہیں، بوڑھے ہونے کی وجہ سے فیصلے کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے، ٹیڑھ بھی آ جاتی ہے مزاج میں۔ قرآن خود کہتا ہے کہ بڑھاپے میں ٹیڑھ آ جاتی ہے۔ جب آدمی 55 کا ہو جاتا ہے نا تو بولتے ہیں بچپن واپس آتا ہے، ضد آ جاتی ہے۔ جب تک اچھی صحت تھی کنٹرول کرتے ہیں، کمزور ہو جانے کے بعد وہ گالیاں شروع ہو جاتی، پرانی جو چیزیں وہ پوری واپس آنے لگتے ہیں۔ تو یہ عمر ایسی رہتی ہے، والدین کی اصلاح کی عمر نہیں رہتی۔ ذرا انہوں اپنی گفتگو بدل لینا، ذرا ان کا طریقہ بدل لینا، یہ بہت ہی غلط ہے، بالکل 100% غلط ہے، مگر اب ان کے بدلنے کی عمر، اب ان کو بدلنے کی مت سوچو، اب ان کے حساب سے خود کو سیٹ کرو۔ یہ حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب بڑی عمر میں جو ہے دخل بھی بول دینا شروع کرتے ہیں ماں باپ، الٹے سیدھے مشورے بھی دیتے ہیں اور غیر ضروری باتیں بھی کرتے ہیں، گھس بھی جاتے ہیں، ان حالات میں ہی ان کی خدمت کرنے کو فضیلت کہا گیا۔
اور پھر جب وہ بوڑھے ہو گئے، اب جو ہے بیمار ہو گئے، اٹھانا پڑ رہا ہے، بٹھانا پڑ رہا ہے، ضروریات سے فراغت ہے، روز میرا ایک مسئلہ پیدا کر رہا ہے، اس وقت ہے اصل فضیلت۔ اس وقت کوئی خدمت کرتا ہے تو دین کے بڑے سے بڑے مقامات اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو ایک واقعہ بنی اسرائیل کا حضور نے نقل کیا، کتابوں میں لکھا ہے، بڑا عبرت انگیز ہے۔ بنی اسرائیل کا نہیں ہے، وضاحت نہیں بنی اسرائیل کی، کس کا واقعہ ہے۔ ایک صاحب کو بڑی فکر رہتی تھی یہ جاننے کی کہ اس زمانے میں سب سے بڑا ولی کون ہے۔ الگ الگ لوگوں کی الگ الگ دھن ہوتی ہے، ذوق ہوتا ہے۔ ایک صاحب کو دھن تھی اس زمانے میں سب سے بڑا ولی کون ہے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے بڑی خواہش ہے اس زمانے کا جو سب سے بڑا ولی ہے ذرا مجھے اس کا دیدار کرا دیجیے۔ اب وہ کئی مرتبہ تڑپتے رہے تو ان کو خواب میں اشارہ ہوا کہ فلاں گاؤں میں جائیے، ایسا ایسا ایک نوجوان ہے، وہ اس زمانے کا سب سے بڑا اللہ کا ولی ہے۔ تو ابھی اس گاؤں میں جا گئے اور اس شخص کے پاس جا کے 3 دن تک مہمان رہے۔ اس نوجوان کا، ایک نوجوان تھا، 3 دن تک مہمان رہے۔ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے اندر ہے کیا، ایسی کیا خوبی ہے جس کی وجہ سے یہ اس زمانے کا سب سے بڑا ولی ہے۔ مجھے بتایا گیا کیا ہے اس کے اندر۔ بس یہ وہ کچھ کھیتی باڑی کا کام تھا، وہ شخص وہ کام میں رہتا تھا، وہ نوجوان، اور ایک کمرہ سا بنا ہوا تھا، اس میں بار بار آتا جاتا رہتا تھا۔ 3 دن کے بعد انہوں نے پوچھا ایسا معاملہ ہے، میرا یہ خواب تھا، میری یہ دعا تھی کہ اللہ سب سے بڑا ولی آپ کا اس زمانے میں جو ہے اس سے مجھے ملاقات کرائیے۔ اب میں آ کر یہاں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو کوئی آپ کا عمل مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ اللہ کے سب سے بڑی ولی ہیں اس زمانے کے۔ یہ سنتے اس آنکھوں میں اس کے آنسو آ گئے اس نوجوان۔ اسے کیا پتا تھا کہ میں سب سے بڑا ولی ہوں، یہ تو سامنے والا کہہ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، ادھر آؤ۔ وہ جس کمرے میں جاتا تھا اس کا دروازہ اس نے کھولا، اس میں اندر گئے، داخل ہوئے تو اس میں 2 جانور تھے، یعنی 2 ایسے انسان تھے جن پہ اللہ کا عذاب آیا تو وہ جانور بنا دیے گئے، خنزیر بنا دیے گئے۔ وہ جانور اس کے اندر تھے۔ اس نے کہا کہ بس میرا ایک ہی عمل ہے، میں بس ان کی خدمت کرتا رہتا ہوں۔ انہوں نے ایسی گناہوں کی زندگی گزاری کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جانور بنا دیا، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ تو میرے ماں باپ ہیں اور میں پوری زندگی بس ان کی خدمت میں لگایا ہوا ہوں، بس یہی ایک میرا عمل ہے۔ یہ ہے اللہ کا معاملہ۔ وہ ماں باپ جن پہ اللہ کو اتنا غصہ ہے کہ ان کی صورت اللہ نے بگاڑ دی، انہی ماں باپ کی ایک بیٹا خدمت کر رہا ہے تو اللہ نے اپنے وقت کا سب سے محبوب بندہ ان کو بنا دیا۔ تو ہر آدمی سوچے میرے باپ تو ابھی خنزیر نہیں بنے نا، ابھی میری ماں کو تو اللہ نے خنزیر نہیں بنایا، غصے والی ہے، گالیاں دیتی ہے، ناانصافی کرتی ہے، ظلم کرتی ہے، سب ہے، مگر خنزیر تو نہیں بنی۔ مجھے تو کتنی خدمت کرنی چاہیے۔ تو ماں باپ کے معاملے میں انصاف کی بات نہیں، جی چلتا ہے، وہ دن کو رات کہیں جی۔ البتہ ماں باپ کی بات مانتے ہوئے بیوی پہ ظلم نہیں کر سکتے، کسی کا حق نہیں چھین سکتے، بڑے بھائی کا پیسہ اٹھا کے چھوٹے بھائی کو نہیں دے سکتے۔ انصاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان کو ایک ڈھنگ سے سنبھالنا چاہیے، ان کی اطاعت کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ بات ذرا پھیل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیکھیے رحمت ایسے ماں کو ملی، اور باپ کے بارے میں فرمایا کہ الابو اوسط ابواب الجنہ، لوگوں باپ کا خیال رکھو، اس لیے کہ باپ جنت کا مین گیٹ ہے، بیچ کا گیٹ ہے۔ جنت میں کئی دروازے ہیں، کسی بھی گھر کے کئی دروازے ہوتے ہیں، لیکن مین گیٹ تو ایک ہی ہوتا ہے، اور مین گیٹ جو ہوتا ہے وہ چوڑا ہوتا ہے اور اس میں اندر جانے کی جگہ بہت ہوتی ہے۔ تو جنت میں جانے کے بھی مختلف دروازے ہیں، جیسے روزے کا دروازہ الگ ہے، ریان اس کا نام ہے، مختلف نیکیوں کے لحاظ سے دروازے جنت کے ہیں، لیکن فرمایا جنت میں لے جانے والا سب سے بڑا مین جو دروازہ ہے وہ تمہارا باپ ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ کی رضا تمہارے باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی تمہارے باپ کی ناراضگی میں۔ دیکھ لو تمہارے باپ راضی ہیں، سمجھو اللہ راضی ہے، وہ ناراض ہے، سمجھو اللہ ناراض ہے۔ اللہ کے رسول نے تو ماں باپ کا مقام اس حد تک پہنچا دیا کہ ان کو کعبۃ اللہ کے برابر کر دیا۔ ایک آدمی حج کے لیے جاتا ہے، عمرہ کے لیے جاتا ہے تو کتنے دن لگتے ہیں؟ پہلے زمانے میں کتنا وقت لگتا تھا، کتنی پریشانیاں ہوتی تھی جنگلات سے گزرنے کے لیے۔ اتنی مدت لگانے کے بعد، خطرات کا سفر کرنے کے بعد کعبے کا دیدار ہوتا تھا، کعبے کا طواف ہوتا تھا، پھر ثواب ملتا تھا حج کا، عمرے کا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی گھر میں ہی جو ماں باپ ہے ان کو محبت سے دیکھے، میری امی ہے، میرے ابو ہے، ایک محبت کی نظر پہ اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کعبے کو دیکھنے پہ جو ملتا ہے وہ اس کعبے کو دیکھنے پہ ملتا ہے۔ یہ مقام دیکھیں کتنا بڑا مقام، یہ ہے محمد رسول اللہ کی رحمت، یہ ہے قدردانی محمد رسول اللہ۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول وہ تو گھر میں ہی رہتے ہیں، آدمی تو 100 مرتبہ دیکھ سکتا ہے، تو فرمایا بالکل 100 حج کا ثواب ملے گا، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں۔ اب دیکھو جن کے گھروں میں ماں باپ موجود ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہے تو کتنا بہترین موقع ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہے، رمضان میں سنائی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پہ چڑھے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پہ آمین، تیسری پہ آمین۔ بعد میں جب صحابہ نے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے، انہوں نے 3 بد دعائیں دی، میں نے آمین کہی۔ اب آپ بولیے جبرائیل کی بد دعا حضور پاک کی آمین کے بعد قبولیت میں کوئی شک ہے؟ تو اس میں سے ایک بد دعا کیا تھی کہ کسی شخص کو بوڑھے ماں باپ 2 یا دونوں میں سے کوئی ایک ملے اور وہ ان کے ذریعے سے جنت نہ کما لے، وہ ہلاک ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کلیم اللہ تھے، اولو العزم من الرسل، بڑے رسولوں میں سے ہیں، بہت بڑا مقام ہے۔ ان کی والدہ کا جس دن انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ موسیٰ آج سے سنبھل کے زندگی گزارو، آج سے سنبھل کے زندگی گزارو، آج تک تمہاری ماں تھی، تمہاری ماں کی دعائیں تمہاری حفاظت کرتی تھی، آج ماں اڑ گئی، اس لیے سنبھل کے زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ماں کی قدر نصیب فرمائے، ماں باپ کی، اور جتنی ہو سکے خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے بڑھیے، دوسرا جو رشتہ ہے بیٹی کا، بیٹی کا کہیے بیوی کا، آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ بیٹیوں کے بارے میں بھی عربستان میں بڑی حقارت تھی۔ کسی کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو وہ گھر سے ہی نہیں نکلتا تھا، صورت اس کی سوکھ جاتی تھی، کالی پڑ جاتی تھی، اور لوگ بھی اس کو حقارت سے دیکھتے تھے، یہ کیا اس کو بیٹی ہوگی۔ اور وہ باپ اس بات کی طاق میں رہتا تھا کہ ماں کب اس بچی سے غافل ہو اور میں لے جا کے زندہ اس کو دفن کروں، اپنے ہاتھ سے گڑھا کھود کے اپنے بچوں کو زندہ درگور کرتے۔ اتنی نفرت تھی بچوں سے، اتنی حقارت تھی، زندگی بھر حقارت کا معاملہ رہتا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بچیوں کو اس رحمت سے دیکھا، اس محبت سے دیکھا، ان کے کردار کے، ان کے مقام کا اتنا بہترین انداز سے انسانوں کے سامنے مقام پیش کیا کہ حیثیت ہی بدل گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ساری زندگی تو جنت میں جانے کے پاپڑ بیلتے ہو نا، اگر تمہارے گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہو گئی تو سمجھو جنت کا دروازہ ہے تمہارے راستے کھلا۔ اب دروازہ ہے، کھولنا ہے، جانا ہے۔ اور جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں وہ ان کو اچھا ڈھنگ سے پالے، محبت سے پالے، توجہ سے پالے، ان کی صحیح تربیت کرے، شادی کر دے، تو میں اور وہ باپ کل قیامت کے دن ایسے ملے ہوئے ہوں گے، 2 انگلیاں مل کے ہوتا ہے، یہ انگلیاں قریب ہے وہ ایسے ہی ہم قریب قریب رہیں گے۔ اب ایک دم سوسائٹی میں لڑکیوں کی حیثیت ہی بدل گئی، ہر آدمی بچی پیدا ہوتے ہی سمجھتا تھا کہ او ہو اب جنت کا راستہ میرے لیے آسان ہو جائے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بات کا رخ کچھ ایسا تھا، میں 2 بیٹیوں کے بارے میں، 3 کے بارے میں، پھر 2 بیٹیوں کے بارے میں پوچھا، اگر میں اور ایک سوال یہ کرتی کہ کسی کی 1 بیٹی ہو تو حضور اس کے جواب میں بھی یہی فرماتے کہ جنت ملے گی۔ تو اب کیا ہوا کہ جب کسی کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے تو بہت خوش ہو جاتا ہے،
اور ہمارے پاس مشہور بھی ہے بیٹی روٹی. انتم ترزقون بضعفائکم، تم کو جو پیسہ آتا ہے تمہاری زندگی میں تمہاری ہوشیاری کی وجہ سے نہیں آتا. تمہارے ماتحت جو بیٹیاں ہیں، جو بیٹے ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کی وجہ سے پیسہ آتا ہے. کمزوروں کی وجہ سے تمہارے پاس پیسہ آتا ہے. انتم ترزقون بضعفائکم. اس وجہ سے ہماری شریعت کا اصول کیا ہے؟ فقہا نے جو کتابوں میں لکھا، باپ جو ہے گھر آیا باہر سے، آتے وہ کچھ پھل لے کے آیا، کوئی کھلونا لے کے آیا، گھر میں داخل ہوتے ہی ایک ساتھ چھوٹا بیٹا بھی بیٹی بھی دونوں بھی بھاگ کے آئے. ابو آئے، بیٹا بھی آیا، بیٹی بھی آئی. اب یہ پھل دے گا، کچھ بھی دے گا جو لایا ہے تو کس کو دے گا؟ دونوں آئے ہیں. فقہا نے لکھا شریعت کی روشنی میں کہ جو بھی چیز لایا ہے باپ وہ بیٹی کو دے گا. پہلے بیٹی کو دے گا پھر بیٹے کو دے گا. لیکن شریعت کا مزاج کیا ہے؟ لڑکیوں کے ساتھ زیادہ احترام کا ہے، زیادہ محبت کا ہے، زیادہ اکرام کا ہے. اللہ نے ان کو نازک بنایا ہے، اور نازک چیزوں کے ساتھ نزاکت کا ہینڈل وتھ کیئر کہتا نا، جہاں بھی گلاس کا آئٹم ہے تو اللہ نے ان کو نازک بنایا ہے. اور بیویوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. لوگ بالکل وہ پہلوان کی طرح جنگ شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ نے ان کو صنف نازک بنایا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے،